نماز حاجت، کیونکہ آپ کی ایک حاجت ہے تو اس کی بھی 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، اور جب نماز ختم کر لیں تو پھر ایک تسبیح درود کی پڑھیے۔ درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز اس طرح پڑھنی ہے بعد الحمد کے، مطلب جب آپ الحمد پڑھیں اس کے بعد جو بھی آپ کو صورت قرآن شریف سے جو ہے یاد ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہ اس میں پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اس میں بعد الحمد کی، اس کے بعد جو بھی صورتیں پڑھنا چاہتی ہیں، قل ہے، انا انزلنا ہے، اور مطلب جو بھی ہے، آیت الکرسی، جو کہ آپ کو یاد ہے، اور صورت کوثر ہے، ایسے بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی یقیناً، تو وہ آپ نا وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح جب دوسرا ہے، جو دوسری رکعت میں ہو 2 رکعت پڑھنی، پہلی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کرا، اور دوسری رکعت میں بھی جو ہے نا اسی طرح کیا کہ پہلی رکعت میں بعد الحمد آپ نے جو بھی صورت تھی آپ نے یاد تھی آپ نے پڑھ لی، جو آپ کے ذہن میں آ گئی اور آپ کو یاد تھی وہ پڑھی۔ اس کے بعد جب دوسرے اس میں گئے ہم، تو اس میں آپ دوسری رکعت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے الحمد پڑھ کے پھر اسی طرح سے جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو جب یہ آپ کی 2 رکعت نماز پوری ہو جائے اور آپ سلام پھیر لیں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورت مزمل پڑھنی ہے، سورت مزمل پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورت مزمل کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، مطلب یہ آپ نے نماز پڑھی، پہلے آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز جو تھی وہ نماز حاجت پڑھی، پھر آپ نے جو ہے ایک تسبیح صلوات کی پڑھی، اور اس کے بعد جو تھی آپ نے یہ جو ہے جو نماز میں نے آپ کو 2 رکعت بتائی تھی کہ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد آپ کو جو بھی سورت قرآن مجید سے آپ کو یاد ہے وہ پڑھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی جو بھی صورتیں آپ کو یاد تھیں آپ نے وہ پڑھی، اور آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد یعنی کہ آپ نے نماز کو ختم کر لیا۔ جب آپ نے نماز ختم کر لی تو آپ نے سجدے میں نا سورت مزمل کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ ایسے رکھ لیں، کوئی نہیں، آپ نے ایسے رکھا اور سجدے کو اٹھا کے اور آپ نے ایسے رکھ لیا، اور سورت مزمل کو آپ پڑھتی رہیں۔ اور جو میرے مومنین کے علاوہ جو میرے ایسے مسلم جو بہن بھائی ہیں اہل سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر ان کے پاس ظاہر ہے کہ وہ سجدگاہ میں ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ بعد نماز اس کو ایسے بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سورت مزمل کو پڑھنا 21 مرتبہ 21 ٹائمز جو ہے سورت مزمل آپ پڑھیں، اور وہ آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ جب یہ عمل کریں گے نا تو 1 ہفتے میں ہی آپ خوشخبری سنیں گے کہ آپ کو ایک رشتہ، بہترین رشتہ پروردگار آپ کے گھر بھیجے گا۔ تو یہ آپ کیونکہ یہ بھی ایک کیونکہ یہ تعلق جو اس وقت جو ہے ہمارا موضوع سے ہے، اور لوگ جو ہیں یہ والدین ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں رشتے کے لیے بھی، اور بہت سی مائیں اور خصوصاً ماں باپ تو ہیں ہی محبت کے، لیکن کیونکہ ایک ماں کا رتبہ پروردگار نے عالم نے بہت بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس نے جس طرح سے وہ اپنے شکم مادر میں اپنے بچے کو رکھتی ہو، جو اذیت اٹھاتی ہے، تو اس لیے اس کے رتبے کو بھی پروردگار عالم نے بہت بڑھا دیا ہے۔ اور ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوست بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ قربت زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ سے، وہ تھوڑا سا شرماتی بھی ہے، تھوڑا سا کتراتی بھی ہے، بے شک کہ وہ محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بات وہ اپنے دل کی جو ہے وہ اپنی ماں سے کر لیتی ہے، وہ تھوڑا وہ باپ میں کہنے میں حجاب محسوس کرتی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ دونوں ہی یہ چاہتے ہیں، لیکن ماں تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر دنیا سے جا بھی رہی تو اس کی جو نگاہیں یہی سوچتی ہیں کہ میں جاتے جاتے میں اپنی اولاد کو بھی دیکھوں، اور پرسکون حالات میں دیکھوں اور خوش دیکھوں، اور جانے سے پہلے وہ اپنے گھروں میں آباد ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی تو یقیناً آپ کے جو دختر کو ایک بہترین رشتہ پروردگار عالم بھیجے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اور ایک ساتھ ساتھ کیونکہ بات اسی کی اولاد کی بھی ہے اور والدین کی قربانی کی بھی ہے، تو اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت کے لیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ماں باپ تو ہر حال میں کرتے ہی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اولاد ان کی جس طرح بھی، ان کی محبت میں کمی نہیں آتی، بس ظاہر تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں ایسے ویسے، لیکن اگر وہ ان کی کہتے ہیں نا ان کے دل سے اگر بددعا بھی نکلے گی تو یقین جانیے وہ رب تک نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ دل سے دے ہی نہیں سکتے اپنی اولاد کو جو ہے نا، وہ بددعا تک نہیں دے سکتے، اگر منہ سے نکل بھی جاتی ہے تو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رب جانتا ہے کہ کتنے دل سے چاہت سے پیار سے اپنے اولاد کو پالتی پوستی ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کرے، لیکن حالات اور ذہن جب ایسے ہوتے ہیں، کوفت میں ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو وہ ضرور ان کے حرکتوں کو کہہ دیتی ہے۔ تو لیکن یہ تو کہتے ہیں نا دعا تو ضرور لگتی ہے، بددعا نہیں لگتی، لیکن بددعا جب لگتی ہے جب وہ ایک حد سے گزر جاتی ہے اولاد، تو وہ نہ بھی دے تو پروردگار جو ہے وہ نہیں دے، لیکن
پروردگار جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا پھر انجام نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے ایسی اولادوں کا، نہ بعد مرنے کا اس کا کوئی اس چیز کو اجر، بلکہ اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا جاتا ہے، صغیرہ نہیں کبیرہ میں، جو اپنے والدین کے ساتھ جس طرح سے حرکتیں یا جس طرح سے انہیں اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ اف بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے ماتھے پہ کہتے ہیں نا ایک شکن بھی لیا ہے ان کو بات کرنے میں، تو وہ بھی آپ کی بخشش نہیں، وہ بھی آپ جنت میں جا نہیں سکتے، تو یعنی اتنا رتبہ ہے ان کا۔ تو پھر پروردگار جو ہے وہ خود انصاف کرتا ہے کہ تو نے ان کے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تو پھر تو جو ہے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں جو ہے وہ میں اس کا تجھے یہاں پر بھی اس کو تجھے بتاؤں گا کہ کس طرح سے تو نے والدین کیا کرا اور تو کس طرح سے دنیا میں رسوا ہوگا، پریشان ہوگا، اور بعد جو مرنے کے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کی اولاد اس کے کہنے میں آ جائے اور ان تمام عذاب سے بچ جائے۔ تو جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت کے لیے بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے وقت جب اس مقام پر پہنچیں جہاں خدا نے والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی آپ تلاوت کریں، اور جب اس مقام پر پہنچیں، اور کس لیے کہ اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت کے لیے ہے، تو اس کے لیے جب اس مقام پہ پہنچیں جہاں خدا نے والدین کا ذکر کیا، تو اس احساسات کو اجاگر کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں، یہ بنی اسرائیل سورہ پڑھیں، تو ہم تلاوت جب یہ کر رہے ہوں، تو جب اس مقام پہ پہنچیں جہاں ذکر والدین ہے، تو اپنے احساسات کو، جذبات کو، محبت کو جگائیں، مطلب یہ محسوس کریں، تو اس کے وہ محسوس کریں گے تو آپ کے دل میں یقیناً وہ محبت پیدا ہو جائے گی، وہ جو ایک چاہت ہے وہ جو کم ہو گئی وہ پیدا ہو جائے گی، اور آپ اپنے والدین سے اسی طرح سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ اگر وہ اولاد ہے جو چاہتی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیے، یہ ہم نافرمانیاں کی تھی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ واپس نہیں، ہمارے دلوں میں محبت اور عزت سب کچھ ہو جائے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی دیکھیں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کے دلوں میں ایک محبت کا جذبہ بہت اجاگر ہو جائے، اور یقیناً جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں ہر چیز انسان قربان کر دیتا ہے، اس کو کوئی چیز اس کے آگے اس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس محبت کے آگے وہ ہر چیز چاہے کتنی بھی قیمتی ہو وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا یہ فرماؤ، اور مزید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو والدین کے ذہن میں رکھ کے مطلب اس کو ذہن میں رکھ کے جب یہ تلاوت کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر اس کو ہم اپنا لیں، تو یہ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اگر صورتیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس کو اگر ہم اپنائیں، اور اگر ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں، اولاد کے لیے بھی میں یہ بات کر رہی ہوں، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ والدین کی جو محبت ہے نا وہ ایسی قربانی مطلب دیتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی قربانی کسی نے نہیں، کوئی شخص دے سکتا نہ دیتا ہے، کیونکہ رشتہ ہی ایسا مضبوط اور ایسا پروردگار نے پیدا، یہ رشتہ وہاں سے ایسا بن کر آیا ہے کہ یہ کوئی رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ رشتے کہتے ہیں کہ اس رشتوں سے پروردگار عالم قیامت کے دن بھی انہی نام سے، اپنے والدہ کے نام سے وہ شخص جو ہے وہ پکارا جائے گا۔ جی ناظرین، کے ساتھ ہی ایک ذرا کال ہے، ہم لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی اظہر صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام۔ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے والدین کی قربانیاں، جی اس ٹاپک کے اندر اصل میں جو لفظ قربانیاں استعمال کیا گیا ہے وہ غلام علی والدین، تو ہمیشہ روز اول سے جب سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور آخر تک ان کے لیے وہ ہر صورت سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان بچوں کے حق میں اچھی طرح سے ڈیولپ ہو اور زندگی گزاریں اسلامی شعور کے حساب سے سب کچھ، اور یقینی طور سے جو بھی حاجتیں ضروریات ہیں اور ان میں جو دعاؤں کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جو بھی کچھ اس میں شامل ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں موجود۔ لیکن میں اس ضمن کے اندر یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا ایڈیشنلی کہ قربانیاں جو ہیں اصل میں قربانی میں خاص طور سے اس مغرب موقع میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ پرورش پاتے ہیں اور جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں جب وہ آؤٹر ورلڈ میں جاتے ہیں تو ان کا تعلق مذہبی
پوائنٹ آف ویو سے اور والدین کے انٹریکشن سے وہ نہیں رہتا ایک طرح سے قائم کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں یا تو کمی والدین کے انٹریکشن کیے یا ان کی تربیت کیے یا بنیادی طور سے ان کی مذہبی تربیت کیے. کیونکہ بعد میں جب یہ بچے بڑے بن جاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے ذہنوں کے اوپر چونکہ دو معاشروں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک مغربی معاشرہ جو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ایک سراؤنڈنگ ماحول ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا سب کی مغربیت کافی مطلب ایک عروج کے اوپر ہے. جو ہمارے بچوں کے اندر جو چیزیں اسلامی شعور پیدا ہونا چاہیے اس کی بہت کمی نظر آتی ہے. تو یہ جو چیلنج ہے اصل میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کی جو قربانی ہے ہر لحاظ سے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور خاص طور سے بچپن سے ہی جب سے آنکھ کھولتے ہیں اس وقت سے لے کر ان کی جو تربیت ہے اس معاشرے میں خاص طور سے مغربی معاشرے میں وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ توجہ جو ہے ضرور دینی چاہیے. جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں مغربی ممالک میں جب بچے پرورش پاتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا کیا حق ہونا چاہیے یا کیا تربیت میں ایسی چیز ایڈیشنل ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے دین سے بھی نہ ہٹیں اور اپنے والدین کی وہ کیونکہ ایک طرف تو معاشرہ جو جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ ان کو روکتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے مطلب ایک طرح سے روکنے کا مطلب وہ ان پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور دوسری جگہ جو ہے جیسے کہ ہم ایک مسلم گھر اس سے تعلق رکھتے ہیں دین سے تو وہاں والدین کا کیا حق ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے اولاد کو اس چیز سے بھی بچانا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی چلانا اور وہ ساری جو ہمیں جو ہے چیزیں دینی چاہیے. تو آپ اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں ضمن یہ کہوں گا کہ کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے ان کے پاس بہت شعور ہے, ان کے پاس بہت تعلیم ہے, مذہبی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے اور وہ اس بیلنس کو ایک طرح سے مستقل کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسے فیملیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. سمجھیے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو ہیں جی زیادہ تر فیملی جو ہیں ان کے ایٹیچیوڈ سے ہوتے ہیں کہ 8 گھنٹے تو بچے رہتے ہیں باہر اسکول کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ لامالا وہاں کا ماحول جو ہے بڑا مکس ماحول ہے. جی بالکل. اور اس میں سے اگر انہوں نے کچھ چیزیں سیکھ بھی لی ہیں کوئی زبان کی یا کوئی مذہبی چیزیں سیکھ چکے ہیں لیکن جب وہ اوور آل گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اب جہاں کا ماحول جو ہے فرض کر لیجیے میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر کا بڑا مذہبی ماحول ہے. اب بچے اندر سے وہاں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے باہر سے گزار کے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کچھ فیملیز کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے مدرسے میں بھیج دیا. وہاں مدرسے میں جو ہمارے ٹریڈیشنل عالم حضرات ہیں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو انہوں نے بطور لینگویج کے طور پہ شروع میں پڑھانا شروع کیا پھر وہی مذہب کی تعلیم دے دی. لیکن وہ جو ٹائم ہے جو وہ وہاں پہ گزارتے ہیں وہاں پہ اصل میں آپ کو ان بچوں کو خاص طور سے وہ جو عالم دین پڑھا رہے ہیں ان کو اس کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ شعور بھی پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اس سے بھی بنیادی طور سے روشناس ہوں جس میں والدین کی عزت کرنی ہے معاشرے کی جو برائیاں ہیں جس سے کہ ہمیں اسلام نے خاص طور سے دور رکھا ہے ان چیزوں سے اور جو ہمارے کردار کی بلٹ ان جیسے سچویشن ہوتی ہے اس میں وہ ایک کردار ادا کرتی ہیں اور یقینی طور سے ان بچوں کے لیے بھی وہ ایک بڑا چیلنج ہے. ہم نے دیکھیے نا جس معاشرے میں آپ تھی پاکستان وغیرہ میں ہم تو بہت ینگ تھے اس وقت جب ہم پاکستان آئے ہیں لیکن وہ ایک ماحول تھا اس ماحول کے اندر فضائیں اس وقت ذرا کافی مختلف تھیں آج کل کے معاملے میں. تو ایک ہمارا ماحول تھا جس ہم نے ایک کلیئر پکچر اپنے ذہن میں ڈیولپ کی. ہماری صحبت جو تھی اس نے ہم کو بہت کچھ سکھایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے شروع سے دین کا شعور بھی عطا کیا اور دین کے معاملے میں دلچسپی بھی ادا کی تو وہ اسی ماحول کے اندر ڈیولپ ہوتے گیا. یہاں کا ماحول جو ہے وہ بہت مختلف ہے. یہاں کے ماحول میں میڈیا جو ہے اس وقت جیسے اب آپ کے چینلز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اندر بھی اور اس میں بھی والدین کو جو ہے مستقل ان چیزوں کو انٹریکشن آپ جیسے پروگرام کرتی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے ان کو بھی تاکہ وہ مستقل سمجھتے رہیں. تو یہاں پر یہ جو تعلیم آپ جس کا ذکر مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرنے کی یہ بہت یعنی جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو بھی اسی قسم کے شعور سے ڈیولپ کرنا چاہیے اور جب گھر میں آتے ہیں اس وقت بھی کرنا چاہیے اور پھر دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو تقریباً اس حد تک آزادی ہونی چاہیے کہ جس سے ان کا دین جو ہے اور یہ جو دین کے معاملات ہیں ان میں کوئی رفتہ نہ پڑے اور وہ ان چیزوں کو باقاعدہ باشعوری طور کے اوپر
لے کر آگے بڑھیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ امام مجھے روکے ہے جو پیچھے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. جی یہ بات کہی گئی جی تو میں انشاءاللہ اسی پہ ختم کرتا ہوں. جی اظہر بھائی میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے جو معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں مسلم سوسائٹی میں جو ہے، لیکن ان کی کچھ جیسے مجبوریاں ہیں کہ والدین جو ہے وہ جاب پر بھی جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، وہ بے شک کہ ایک وہ بنانے کے لیے کہ وہ اس مدرسے میں بھیج تو ضرور دیتے ہیں بچے کو، لیکن جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو والدین اور جو کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے گود جو ہے ماں کی، لیکن وہ ٹائم نہیں دے پاتی، وہ نہیں کرتی، حالانکہ وہ بچہ مدرسے میں تو جا رہا ہے لیکن گھر کے ماحول میں وہ چیز محسوس نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں مطلب آپ کیا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹائم جو پیرنٹس نہیں دے پا رہے ہیں، کم از کم 5 دن میں اگر ان کو وقت نہیں مل پاتا ہے کیونکہ ذمہ داریاں بھی ہیں، کام بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کم از کم ویکینڈ پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات تو کر سکتے ہیں نا. ان کو کوئی اچھی چیزیں سمجھا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان کو اپنے ایک ساتھ ایک طرح کا کانفیڈینس جس کو کہتے ہیں نا آپ پیدا کرنا ہے، جو انٹریکشن ہوتا ہے والدین کا اور بچوں کا. اب اگر آپ نے والدین کو ان کو بچوں کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ ٹیلی ویژن تمہارے پاس ہے، انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، موبائل تمہارے پاس ہے، اور ان کے پاس 2 منٹ بھی آپ کے ساتھ وقت نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ گزاریں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جس صحبت سے ان کی تربیت آگے بڑھے گی، فرینڈس ہیں، وہ فرینڈس بھی کس قسم کے فرینڈس ہیں یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ کو بتائیے کہ اتنی ڈومینیشن ہے ان چیزوں کی کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ بچہ صحیح معنوں میں انٹرنیٹ پہ کیا چیز کس وقت دیکھ رہا ہے، کون سا ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھ رہا ہے. لیکن ان چیزوں پہ تو والدین کا کم از کم کنٹرول ہونا چاہیے نا. مدرسے میں جا کر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو عالم دین ہیں ان کو بہت ساری اور جو گھریلو ایک طرح کے انٹریکشن کے جنرل آسپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے دماغوں میں پیدا کرنی چاہیے. خاص طور سے رسپیکٹ جو ہے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ یہاں پر بہت ہی کوشچنیبل ہو رہا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ وہ رسپیکٹ نہیں شو کرتے ہیں کہ جو ہم نے شو کی ہے اپنے بچپن سے لے کر اور آج تک جو ہے. یہ وہ آسپیکٹس ہے کہ جس کو ذرا تھوڑا اور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جو ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اصل میں یہاں کی ایجوکیشن کا بھی ایک بڑا اس میں ہاتھ ہے ان کا. یہاں کا ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے ایک طرح سے فریڈم پیدا کرتی ہے مائنڈ کے اندر، اور یہ وہ آسپیکٹس ہیں کہ جو ذرا میرے خیال میں کافی اور ڈیٹیل میں ڈسکشن طلب ہیں. چونکہ وقت کم ہے تو میں یہی کہوں گا کہ خاص طور سے ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں اور سوچیں کہ یہاں کے ماحول میں بچے کا دماغ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اچھی طرح سے کاؤنٹر ایکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ذرا فرینڈلی مینر میں کریں، ایگریسو مینر میں نہ کریں. بالکل. بہت جی اوکے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. یہ جو محمد اظہر صاحب تھے ہمارے، ماشاءاللہ یہ ریگولر کالر بھی ہیں اور ان کا آپ نے ویوز بھی جو ہیں آپ لوگوں نے سنے اور شیئر کیے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے بتایا. اور کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ایک جو جس طرح سے ہم جس معاشرے سے ہم یہاں پر آئے اور پھر ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم والدین ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک وہی نقش ہے اور ہم چاہتے بھی کہ ہمیں دین کی طرف اولاد کو، لیکن کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس طرح کا فریڈم یہاں پر ہے اور جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس سے بچہ جو ہے تو وہ بھٹکتا ہے. تو وہ مین چیز یہ ہے کہ اس بچے کو ہمیں کس طرح سے، اس طرح سے ہمیں اسے اپنے ایک کہتے ہیں کہ حصار میں لینا ہے کہ تاکہ وہ دنیا میں بھی چلے اور وہ جو ہے اس حصار جو ہمارا ایک حصار ہے عزت کا، محبت کا، پیار کا، احترام کا اور اپنے دین سے اٹیچمنٹ کا، وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ بے شک کہ والدین یہاں مصروف ہیں اور زندگی کچھ زمانہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک کہ گھر سے دونوں فرد کہتے ہیں کہ جاب کریں تو گھر کا گزارا بھی مشکل ہو رہا ہے، گو کہ وہ اپنے اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مائیں اور باپ دونوں نہیں رہتے تو ظاہر ہے جیسے کہ یہ معاشرہ ہے اسے یہ جو ہے وہ اپنی منمانیوں پہ چلے جاتا ہے. وہ جب آتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، تو وہ جو جس طرح سے بھی اپنے اس ٹائم کو یوز کرنا چاہتا ہے وہ یوز کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جب آپ ویکینڈ ہو تو اپنے بچے کو بے شک کہ آپ وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن جو ماں باپ کا جو بات کرتے ہیں، جو محبت اور پیار سے ان کو جو ایک ماحول پیدا کر کے جو بات بتاتے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ وہاں سے حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جتنا اٹیچمنٹ پیار ماں باپ سے ہوتا ہے بچے کو، جس طرح سے وہ کھلے دل سے وہاں بات کر سکتا ہے، کھلے ذہن سے بات کر سکتا ہے، تو یقیناً ماں باپ کو چاہیے کہ
کہ جب ویکینڈ ہو تو ضرور وہ نہیں کہ وہ اپنی ہی مصروفیات میں اپنی زندگی جو ہے وہ لگا دیں، اور جو اولاد جس کے لیے ہم اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں یہاں آئیں، مقصد کیا یہاں آنے کا یہی نا کہ اچھا روزگار ہو، اچھی ہماری اولاد جو ہے کہ مستقبل اچھا ہو، اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی زندگی گزارے. لیکن ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اولاد کو وہ ٹائم نہیں دیتے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوا. کیونکہ ہم نے اولاد پروردگار نے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور جب وہ نعمت ہمیں دی اور ہم نے اسے کس طرح سے ضائع کر دیا. جی ایک اور کال ہے. کال ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج فاروق بھائی کہاں ہیں؟ جی آج فاروق بھائی ذرا ایک ان کو کچھ اپائنٹمنٹ تھا، مصروفیات تھی تو وہ. اچھا جی آپ اکیلے پہ ذمہ داری ڈال گئے. جی ذمہ داری بھی ڈال گئے، اور تھوڑا سا ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنے پروگرام کا جو ہے تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج کر دیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے یہ ریگولر ایک سیاست پہ بات کرتے کرتے تو تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو تھوڑا ڈفرینٹ چیز بھی ملنی چاہیے. اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی اچھا ہونا بھی چاہیے تھوڑا سا. جی لیکن آج آپ کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، شکریہ بہت اور بہت. آج کے دور میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اور میں بہت خوش ہوا کہ آپ نے یہ ٹاپک آج پہلے شروع کیا اور آپ بھی وہاں بیٹھی ہیں اور آپ کے سامنے یہ ٹاپک بھی آ گیا. جی تو گزارش یہ ہے کہ والدین کی قربانیاں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی قربانیاں جو آپ نے لفظ بولا ہے نا، اس میں تھوڑا سا میں سوچتا ہوں کہ قربانی کا لفظ والدین کے لیے بہت چھوٹا ہے. بے شک. میرے ذہن کے مطابق بے شک. کیونکہ قربانی جو ہے نا اس میں تو انسان قربانی دے کے چلا جاتا ہے، جیسے کہ بکرے کی قربانی دی تو ختم ہو گیا چلا. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. بالکل بالکل. اور جب تک وہ زندہ ہیں تب تک وہ اس پہ اپنے آپ کو قربان کرتے رہتے ہیں. بے شک. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے عام دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں کہ جب بچہ کو غلط کام بھی کرے یا کوئی ایسی بات ہو، اسے چوٹ لگ جائے یا کوئی بھی ایسا، تو سب سے پہلے ماں کہتی ہے ماں صدقے، ماں قربان. بالکل بالکل. تو ہر بات پہ ماں ہی قربان ہوتی ہے، ماں ہی صدقے ہوتی ہے. بے شک. یہ میں نے آج تک جو دیکھا ہے. تھوڑا سا کوئی شیئر کرنا چاہیں گے؟ سوری میں آپ کی بات میں انٹرپٹ ہو رہی ہوں. کوئی ایسے آپ کا کوئی آپ کے ساتھ آپ کی محبت پیار والدین کے کوئی ذہن میں بھی ایسا ہوا؟ اگر میں شروع ہو گیا تو سارا ٹائم میں ہی لے جاؤں گا. تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے ہماری ویورز کو؟ بتا دیتا ہوں میں، اکثر میں نے ٹی وی پہ بتائی ہوئی ہے کہ میں جو بچپن میں نا پتنگیں اڑانے کا بہت شوق تھا. جی تو سردیوں کے دن تھے تو بسنت کے دن تھے، تو میں چھت پہ پتنگ اڑا رہا تھا. تو میری والدہ کی عمر اس وقت 95 سال تھی. تو پتنگ بڑے جوش سے اڑا رہا تھا تو میرا پیٹ جا رہا تھا. میری والدہ آگے تو مجھے کہنے لگی بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے سردی ہے، تم کیوں نہیں اپنے اوپر کپڑا لیتے ہیں؟ تو میں اس کو پتنگ میں مصروف تھا. پتہ اس وقت بندہ بڑا جذباتی ہوا ہوتا ہے جب پتنگ کا پیچ ہوتا ہوں. میں امی جی آپ چھوڑیں، کیا کر رہی ہیں؟ میری پتنگ کا پیچ جا رہا ہے. وہ کہنے لگے نہیں سردی ہے. تو انہوں نے اپنا سویٹر اتار کے میرے پہ ڈال دیا. تو میں نے کہا آپ کو سردی نہیں لگ رہی، آپ مجھے دے رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، پہلے سویٹر لو پھر میں پتنگ اڑا دوں گی. تو پھر میں نے کہا اچھا آپ میری پتنگ پکڑیں، میں سویٹر لیتا ہوں. تو پھر انہوں نے میری پتنگ کٹوا دی. میں نے دیکھا آپ نے میری پتنگ کٹوا دی. وہ کہنا کہ جائے جہنم میں پتنگ، تو سردی میں سے بچ جا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا دیکھ سکتا ہوں کہ 95 سال کی عمر کی والدہ ہو اور مجھے کہہ رہی ہو اپنا سویٹر دے کے کہ تو سویٹر پہن، مجھے سردی لگ رہی ہے. اور نقوی بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری عمریں ایسی ہوتی ہیں تو ہم یہ چیزوں کو اس وقت احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خود پیرنٹس بنتے ہیں یا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ احساسات ہوتے ہیں. جی ضرور دیں گی تو میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. جی بالکل ضرور. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی عمر 95 سال ہے وہ اپنے جسم کو تھر تھرا رہی ہے سردی میں اور وہ مجھے دے رہی ہے، اس کا جذبہ دیکھو کہ اولاد کے لیے اس کا جذبہ کیا ہوگا. اب آگے بات ہماری. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میرا چھوٹا بیٹا غیور عباس صاحب کو فون کرتا رہتا ہے نا اکثر، تو اس نے ایک دفعہ مجھے یہ بات سوال کیا تھا، یہ بھی لوگوں کے لیے سننے کے لیے سوال ہے. تو اس نے کہا، میں نے کہا بیٹا ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کے آگے اونچا سر اٹھا کے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف چہرے کی طرف ہنستے ہوئے دیکھو گے، خوش ہو کے دیکھو گے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے. بے شک بے شک. اور ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکلنی چاہیے. تو آج کے دور میں نا وہ کہنے لگا بابا آپ کی باتیں سب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن جس نے ہیلی کاپٹر ایجاد کیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ میں نے ماں باپ کی ہمیشہ حکم الدولی کی ہے لیکن میں کامیاب ہو گیا، میں نے ہیلی کاپٹر بنا لیا. تو میں نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا، بیٹا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب وہ پیدا ہوا تھا
اگر ماں اس کو نہ سنبھالتی, اگر ماں اس کی کیئر نہ کرتی تو وہ کیسے بڑا ہوتا اور کیسے ہیلی کاپٹر بناتا. اگر شروع میں ماں اس کے بے توجہی کا شکار کر دیتی اور وہ دنیا سے ہی ختم ہو جاتا, تو یہ ماں باپ کا احسان ہے اس پہ کہ انہوں نے اسے پالا پوسا, اس کی نیورشمنٹ کی, اور اس کے بعد وہی باس میں کہنے لگا بابا یہ آپ کا پوائنٹ میں بالکل ویلڈ ہے, میں مانتا ہوں کہ ماں کا ہی وہ احسان ہے, باپ کا ہی وہ احسان ہے کہ انہوں نے اس قابل کیا کہ وہ بڑا ہوا اور ہیلی کاپٹر بنا دیا. یہ آگے اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے ماں باپ کی اگر نہیں کی تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ والدین کے احسانات جو ہیں یا ان کی قربانیاں جو ہیں نا, یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اولاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ نے اس کے کس حالت میں لے کے آگے بڑھے اور کس حالت میں اسے اپنی زندگی کے مقام پر پہنچایا. یہ قربانیاں ماں باپ کے اس کے لیے سب سے بڑی اہم ضرورت ہے. اگر وہ والدین کو سمجھتا ہے کہ وہ والدین اس کے لیے سہارا تھے تو میرے خیال میں اس کو ساری زندگی یہ احسان بھولنے چاہیے ہی نہیں. اس لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے اگر زندگی میں اپنے آپ کو آگے چلانا تھا یا چلانا ہے یا چلائے گا تو وہ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت تو آگے لے کے جا رہی ہے. بے شک وہ ماں باپ کی تربیت اسے آگے لے کے جا رہی ہے. اگر وہ اس ماں باپ کی اس تربیت سے نہ گزرتا تو میرے خیال میں وہ جانور سے زیادہ اس کی نہیں تھی, وہ ایک جانور تھا, جنگلی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا احسان جو ہے وہ انسان ساری زندگی نہیں اتار سکتا, اور ماں باپ کے احسانوں کو اتارنے والا جو یہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کا احسان اتارنا, وہ دنیا میں بدبخت انسان ہے. اس کی زندگی برباد ہے اور اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اندھیرے کے اور آخرت کی تباہی. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ بھائی. کیونکہ جیسے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے پہ آ رہا ہے, لیکن کیونکہ ٹاپک کچھ ایسا ہے جس میں محبت اور ایسا جذبہ ہے اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ میرے خیال میں کائنات میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے, اور یہ تشنگی رہ گئی ہمیں کہ ہم اب زیادہ ویورز کی اپنے ویوز لے سکیں, نہ ان کی کالز لے سکیں, کیونکہ ایک ہمارے وقت کی جو ہے وہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اب وقت کم ہو گیا. انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم یہ ٹاپک ضرور رکھیں گے. اور ویسے بھی جب کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا, یعنی کہ اگر اس نے والدین کے احسانات کو نہیں مانا, اس کے جو اس نے احسان کیے ہیں والدین نے اس کے اوپر, اس کو نہ مانا, اس کا شکر ادا نہیں کیا اپنے والدین کا, یعنی کہ اس نے پروردگار کو ناراض کیا, اس کے شکر نہیں کیا, اس کی نعمتوں کا اس نے ناشکری کی ہے. تو لہٰذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں جتنا بھی ہم کہیں وہ کم ہے, اور جتنی بھی ان کی محبتیں وہ ایک حد سے گزر جانے والی محبتیں ہیں والدین کی. تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں اس ٹاپک کو ضرور ہم چھیڑیں گے اور اپنے اس ٹاپک پہ لوگوں کی ویوز بھی لیں گے, اور ان کے جو ایک تجربات ہیں والدین کے وہ بھی ہم سنیں گے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور جہاں کہیں بھی آپ ہیں, جس جگہ بھی پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے, آپ کے والدین کو صحت اور زندگی دے, اگر وہ بیمار ہیں تو پروردگار عالم ان کو صحت یاب کرے. اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.